رسول سنت سایہ علم شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے کم بدام کودے تھے لب زمان میں کانٹے کمر میں خام بے آپ تیسرا تھا جو دن میں ہمان کو ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو ایک گھوڑوں کو اپنے کرتے تھے سیرات شہ سوار آتے تھے اونٹ گھاٹ میں باندھے ہوئے قطار پیتے تھے آب نہر پرندہ کے بے شمار ارے زخمے زمین پر کرتے تھے چھڑکاؤ بار بار پانی کا داموں دو کو پلانا ثواب تھا لیکن ابن فاطمہ کے لیے احتیاط تھا سر پر لگائے ہاتھ دھرے ساتھ چتر زر خادم کہی کے مروہ لمبا ادھر ادھر کرتے تھے آپ پاش مقرر زمین کو کر ارے فرزند فاطمہ ملتا سایہ شجر وہ دھوپ دشت کی وہ جلال آفتاب کا ارے سولا گیا در رنگ مبارک جناب کا کہتا تھا ابن سعد کہ آسمہ جناب بیعت جو کیجئے ابھی تو حاضر ہے جامع آپ فرماتے تھے حسین کیوں خانمہ خراب ارے دریا کو خاک جانتا ہے ابن پترا فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں ارے آبے بقا ہو اب تو میرے کام کا نہیں کہہ دوں تو خان لے کے خدائیں ابھی خلیل چاہوں تو سلسبیل کو دم میں کروں سبیل کیا جام آپ کا تو مجھے دے گا او ذلیل بے آبرو خسیس ستمگر دنی بخیل ارے جس پھول پر پڑے تیرا سایہ وہ تو نہ دے کھلوائے فض تو کبھی رکھ لہو نہ دے گر جم کا نام لوں تو ابھی جام لے کے آئے گر جم کا نام لوں تو ابھی جام لے کے آئے کوثر یہیں رسول کا احکام لے کے آئے روح الامی زمین پہ میرا نام لے کے آئے لشکر ملک کا فتح کا پیغام لے کے آئے رے چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو الٹے زمین یوں کے نکوفہ نشان ہو فرما کے یہ نگاہ جو کی سوئے ذوالفقار خرہ کے پچھلے پاؤں ہٹا وہ شاہ مظلوم پر صفوں سے چلے تیر بے شمار آواز کو سے ہر ہوئی آسماں کے پاس اور نیزے اٹھا کے جنگ کا اسباب کھل گئے کالے نشان سپاہی سیاہوں میں کھل گئے وہ دھوم تب جنگ کی وہ پوختہ خروش کر ہو گئے تھے شور سے کر رویوں کی گوشت ہرائی یوں زمین کے اڑے آسماں کے ہوش اور نیزے ہلا کے نیچے سوار آنے تلا ہوش ڈھالیں تھی یوں سروں پہ سوار آ رہے شیوم کے صحرا میں جیسے آئے گھٹا جھوم جھوم کے لوگ پڑھ کے چند شیر رجز شاہدی لوگ پڑھ کے چند شیر رجز شاہدی بڑھے گیٹی کے تھام لینے پر روح المی بڑھے مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے گویا علی الٹتے ہوئے آستی بڑھے جلوہ دیا جری نے عروس مساق کو اور مشکل کشا کی تیر سے چھوڑا غلاف کو درود بھیجے گرمی میں برق تیز جو چمکی شرر اڑے گرمی میں برق تیز جو چمکی شرر اڑے جھونکا چلا ہوا کا تو سن جھونکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اڑے پر کالے پر جو ادھر اور ادھر بڑھے اڑے روح الامین صاف یہ جانا کہ پر اڑے روح الامین صاف یہ جانا کہ پر اڑے بحث میں کہ ظاہر نشان اس میں عظیمت اثر ہوئے ارے جن پر علی لکھا تھا وہی پر سفر ہوئے جن پر علی لکھا تھا وہی پر سفر ہوئے آئی چمک کے غول پہ جب سر گرا گئی دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی ایک ایک کسرتن کو زمین پر گرا گئی سیلائی زور و شور سے جب گھر گرا گئی آپ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا اور دریا لہو کا تیز پانی سے بہ گیا
یہ بن خاتون سنیں، اس آپ پر یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، اس آپ پر یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ، آگ میں پانی خدا کی شان، پانی میں آگ، آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز زبانی خدا کی شان، استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان، لہرائی جب اتر گیا دریا چڑھا ہوا اور نیزوں کا ذوالفقار کا پانی بڑھا ہوا، نیزوں کا ذوالفقار کا پانی بڑھا ہوا، اللہ ہی تیزی و برش اس شعلہ رنگ کی، چمکی سوار پر تو خبر لائی رنگ کی، پیاسی فقط لہو کی، طلبگار جنگ کی، حاجت نہ سان کی تھی اسے کچھ نہ سنگ کی، خون سے فلک کو لاشوں سے مقتل کو بھگتی ہے، رے سوار دم میں چرخ پر چڑھتی اترتی ہے، سوار دم میں چڑھتی پچ پچ گئی صفوں کے صفے وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اس نے کہا وہاں، مجھے پکارا وہاں چلی، رے منہ کس طرف تیز زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور طرح کو منہ کس طرف تیز زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے تیز زنوں کو خبر نہ تھی، دشمن جو گھاٹ کرتے تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ، گردن سے سر الگ تھا، جدا تھے انہا سے ہاتھ، توڑا کبھی جگر کو چھیدا سینہ سے ہاتھ، جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ، جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ، بیچنے اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے فقط بھاگ ہاں پاؤں رہ گئے، اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو، صف پر صفیں پروں کو پرے پیشی پس گرے، اسوار پر سوار فرس پر فرس گرے، اٹھ کر زمین سے پانچ جو آگے تو 10 گرے، مقبر پر پیک 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 مر کر ست گرے، ٹوٹے پرے شکست بنائے ستم ہوئی، دنیا میں اس طرح کی بھی افتاد کم ہوئی، دنیا میں اس طرح کی بھی افتاد کم ہوئی، اور ایک گرمی میں پیاس سے، گرمی میں پیاس تھی کہ پکا جاتا تھا جگر، اف اف کہا کبھی کبھی چہرے پر سی پر آنکھوں میں ٹیس اٹھی جو پڑی دھوپ پر نظر، ارے جھپکے کبھی ادھر کبھی حملہ کیا ادھر، کثرت عرق کے قطروں کی تھی روئے پاک پر، ہم موتی برستے جاتے تھے مقتل کی خاک پر، اللہ ہری لڑائی میں شوکت جناب کی، سوالائے رنگ میں تھی ضیاء آفتاب کی، سوکھے وہ لب کہ پنکھڑیاں تھی گلاب کی، تصویر ذوالجناح پر تھی خوبصورت کی، ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نعرے لڑائی میں، رے بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں، بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں، حسین بن اور ہیں کہ پھر تو یہ قل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی، دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی، رے بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا، رے اکبر کا نام جھر کے جگر پر لگی صدا، آنسو بھرائے روک لی ریوار کی انا، رے پڑ کر پکارے لاشے پسر کو، شاہ زمان رے تم نے لدے کی جگہ بدر، اے بدر کی جا، تم نے لدے کی جگہ بدر، اے بدر کی جا، قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں، لوگ تو ذوالفقار کو ہم روک دیتے ہیں، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، ارے دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر
بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات کا، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری، بس اب نہ کر وغا کی حواس، اے حسین بس، ارے دم لے ہوا میں چند نفس، اے حسین بس، گرمی سے ہانپتا ہے فرس، اے حسین بس، وقت نماز عصر ہے بس، اے حسین بس، اے پیاسا لڑا نہیں کوئی، یوں ازدحام میں اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، ارے لبیک کہہ کے تیز رکھی شہنشاہ نے، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، ارے پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھرے نشان میں، ارے دیکھت حسین ظلم شعروں میں گر گئے، ارے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے، سینے پہ سامنے سے چلے 10,000 تیر، چھاتی پہ لٹ گئے کئی سو، ایک بار تیر، ارے پہلو کے پار برچیاں، سینے کے پار تیر، پڑھتے تھے دل جو کھینچتے تھے 3-4 تیر، ارے یوں کے خدنگ دل الہی کے جسم پر جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر، چلتے تھے 4 شمس سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، ارے یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل کے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، ارے گرتے ہیں اب حسین پرسپر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، ارے پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رہلے سے سرے فرش گر پڑا، ارے دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، حسرت کی خیام کی جانب کبھی نظر، ارے کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے پرچی کے پھل گرے، ارے تیر اور تن میں گڑ گئے جموں کے بل گرے، میرے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واللہ، اس وقت کون حق سے حفاظت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1910 کنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے نکلے علی، پردہ الٹ کے بنت علی نکلے ننگے سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر، سر پہ خون جگر، ارے چاروں طرف پکارتے تھے سر کو پیٹ کر، اے کربلا پتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں، کشنا کام کے، ارے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو، اس وقت سب جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ، لوگوں خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ، سید کدھر تڑپتا ہے، اماں کدھر ہیں ارے کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، یہ کون نام لیتا ہے میرا تکرار، بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دکر حیدر جواب دو، رشو کی زبان سے بہرے پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا دو جہاں میں سہارا نہیں کوئی، بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں، کیا کروں کس کی دعائی دوں کسے چلاؤں،
کیا کروں، ارے بستی پر آئی ہے، میں کدھر جاؤں، کیا کروں، دنیا تمام اجڑ گئی، ویرانہ ہو گیا، ارے بیٹھوں کہاں کہ گھر تو وضع خانہ، بیٹھوں کہاں کہ گھر تو وضع خانہ ہو گیا، ہائے ہائے تمہارے آگے نہ خواہر گزر گئی، بھیا بتاؤ کیا کہے خنجر گزر گئی، آئی صدا نہ پوچھ جو ہم پر گزر گئی، ارے صد شکر جو گزر گئی، بہتر گزر گئی، سر کٹ گیا ہمیں تو علم سے فراز ہے، گر ہے تو بس تمہاری جدائی کا داغ ہے۔ دو بند اورنگ بھائی سنے کہ گھر لوٹنے کو آئے گی، اب فوج نابکار کئیوں نے کچھ زبان سے جز شکر کنکرار، خیمے میں جب بھی آگ لگا دیں ستم شاد رہیو میری یتیم سکینہ سے ہوشیار، رے بیزار ہے وہ خستہ جگر اپنی جان سے، باندھے نہ کوئی اس کا گلا ریشمان سے، آخری بند سنے بس اے نیست ذوق سے لرزہ ہے بند بند، عالم میں یادگار رہیں گے یہ چند بند، نکلے قلم سے ذوق میں کیا کیا بلند بند، عالم پسند لفظ ہے سلطان پسند بند، یہ فصل اور یہ بزم ازا یادگار ہے، یہ فصل اور یہ بزم ازا یادگار ہے، ارے پیری کے ولولے ہیں خزاں کی بہار ہے۔ کہ تمام مرحومین و مومنات دنیا سے جا سکتے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالعباس محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحمن الرحيم، من مات على حب آل محمد مات شہیدا۔ مرحومین نوازہ بنا کے انسان اخبار کی طرف سے محفوظ ہوتی ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار رسالت مآب حضرت ختم مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مشہور حدیث کو تلاوت کیا، اس پر پیغمبر نے فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے، اس دنیا سے آل محمد کی محبت پر گزر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر جو مفہوم شہادت، معنی شہادت بیان کیے جاتے ہیں، تو اس مفہوم شہادت کے مطابق اگر کسی شخص کو درجہ شہادت کو حاصل کرنا ہے، اگر کوئی شخص رتبہ شہادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو حصول رتبہ شہادت کے لیے اسے میدان جنگ میں جانا پڑے گا،
اور بنام جہاد دشمنان خدا کے ہاتھوں سے مر جانا ہے۔ یعنی عام طور پر شہید اسے سمجھتے ہیں جو بنام جہاد میدان جنگ میں جاتا ہے اور خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں مقتل میں مر جاتا ہے۔ یعنی شہید اسے سمجھا جاتا ہے جو مقتل میں مر جاتا ہے، مگر پیغمبر کی حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ مقتل میں مرنے والے کو شہید نہیں کہتے، اہل بیت کی محبت میں مرنے والے کو شہید۔ مقتل میں مرنے والا شہید نہیں ہوتا، اہل بیت کی محبت میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقتل میں بھی مرے گا، اگر کوئی شخص مقتل میں بھی مرے گا لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو وہ ہلاک کہلائے گا، لیکن اگر کوئی بستر پر بھی مرے گا تو اہل بیت کی محبت ہوگی تو وہ شہید بن جائے گا۔ صلوات بھیجو محمد۔ یعنی شہادت کے لیے آل محمد کی محبت کی شرط ہے۔ اب عزیزوں، جیسے شہادت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے شہادت کے لیے اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت کے ساتھ معرفت ہونا بھی ضروری ہے۔ معرفت کا مطلب اہل بیت کو ماننا نہیں ہے، معرفت کا مطلب اہل بیت کو پہچاننا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ معرفت کا مطلب اہل بیت کو ماننا نہیں ہے، معرفت کا مطلب اہل بیت کو پہچاننا ہے۔ یعنی ہر محب اہل بیت کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو، وہ عرفان اہل بیت رکھتا ہو، اور کم سے کم اس بات کی معرفت ضرور ہو کہ اہل بیت کی محبت کیوں واجب ہے، اہل بیت کی محبت کیوں اجر رسالت ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول کیوں نہیں ہوتا۔ تو عام طور پر پوری دنیا یعنی ملت مسلمہ اہل بیت کی محبت کا احترام کرتی ہے اور سب مانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، مگر بنیاد محبت یہ بنایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اس لیے واجب ہے کہ اہل بیت کے مولا علی نبی کے داماد ہیں، اہل بیت کے جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، اہل بیت کے مولا حسن مولا حسین نبی کے نواسے ہیں۔ تو چونکہ اہل بیت نبی کے رشتہ دار ہیں لہذا ان کی محبت کو واجب کیا گیا۔ توجہ تو سنیے گا، چونکہ اہل بیت نبی کے رشتہ دار ہیں لہذا ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھئی یہی غلطی ہوتی ہے کہ دنیا اہل بیت کی محبت کا سبب رشتوں کو سمجھتی ہے، حالانکہ عرفان کی نظر سے دیکھیں تو اہل بیت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ اہل بیت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، اہل بیت نبی کے رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ بھئی محبت صرف رشتے کی وجہ سے واجب نہیں کی گئی کہ چونکہ نبی اور اہل بیت میں رشتہ داری ہے، مولا علی نبی کے داماد ہیں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، مولا حسن مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، تو عزیزو رشتہ بھی ہے لیکن رشتہ ہی نہیں ہے۔ جس قرآن نے اہل بیت کی محبت کو واجب کیا اسی قرآن نے نبی کی اطاعت کو واجب کیا۔ مجھے بتائیے نبی کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ کیا اس لیے واجب ہے کہ وہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، یا اس لیے واجب ہے کہ وہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ تو نبی کی اطاعت محمد ابن عبداللہ ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ ارے بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جیسے نبی کی اطاعت کا سبب عبد المطلب کا پوتا ہونا نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہونا ہے، ویسے ہی مولا علی کی محبت کا سبب نبی کا داماد ہونا نہیں ہے، علی ولی اللہ ہونا ہے۔ صلوات کا سہارا دے محمد والا۔ اہل بیت کی جو محبت واجب ہوئی عزیزوں صرف رشتوں کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ مولا علی نبی کے داماد ہیں،
جناب سیدہ کی نبی کی بیٹی ہیں، وہ بیٹی بھی ہیں لیکن بیٹی ہی نہیں ہیں. مولا علی نبی کے داماد بھی ہیں، داماد ہی نہیں ہیں. حسن و حسین نبی کے نواسے بھی ہیں، نواسے ہی نہیں ہیں. وہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں. اگر حدیث قصہ پڑھیے تو رشتے ان کی وجہ سے محترم ہیں. ہمارے یہاں صلوات کا سہارا دے تو گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں. اہل بیت رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں، رشتے خود ان کی وجہ سے محترم ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے حدیث قصہ. دیکھیں حدیث کہتے ہیں گفتگو کرنے کو. اب پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحبان فہم و علم بیٹھے. حدیث عربی زبان میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا. جیسے نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، جیسے حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، ویسے ہی عربی میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو. خبر دینے والے کو عربی میں نبی کہتے ہیں، ارادے کو عربی میں حج کہتے ہیں، ویسے ہی گفتگو کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں. مگر جیسے ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر ایک کی گفتگو حدیث نہیں ہوتی. جو ہمائیے گا ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر ایک کی گفتگو حدیث نہیں ہوتی. ہماری آپ کی گفتگو گفتگو کہلائے گی، بات چیت کہلائے گی، مکالمہ کہلائے گی، لیکن حدیث نہیں کہلائے گی. علماء کرام تشریف فرمائیں، ہماری شریعت میں حدیث کی 3 شکلیں ہیں. قول معصوم یہ حدیث، فعل معصوم یہ حدیث، تقریر معصوم یہ حدیث. بھائی حدیث کی 3 قسمیں ہیں. قول معصوم، معصوم نے کچھ کہا اسے حدیث کہیں گے. فعل معصوم، معصوم نے کچھ کیا اسے حدیث کہیں گے. اب تیسری قسم ہے تقریر معصوم. یہ مقرر والی تقریر نہیں ہے، یہ معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو اور معصوم اس پر راضی رہے، یہ بھی حدیث کہلائے گی. تو جو فرمائیے گا تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک قول معصوم، ایک فعل معصوم، ایک تقریر معصوم. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن موجود ہے، 114 سورے موجود ہیں، 6666 آیتیں موجود ہیں، تو آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی جب قرآن آ چکا تو حدیثوں کی ضرورت کیا؟ جب قال اللہ موجود تو قال رسول اللہ کی ضرورت کیا؟ توجہ ہے آپ کی. آیتوں کے ہوتے ہوئے میں یہ جملہ اور گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب آئے گا کہ آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی وہی ضرورت ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ضرورت ہے. تو جو ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ضرورت، وہی آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی ضرورت. جیسے نبیوں کے بغیر ہم توحید تک نہیں پہنچ سکتے، توجہ ہے آپ کی، جیسے نبیوں کے بغیر ہم توحید تک نہیں پہنچ سکتے، ویسے ہی حدیثوں کے بغیر ہم آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا، قابل غور گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے نبیوں کے بغیر کوئی توحید تک نہیں پہنچ سکتا، ویسے ہی حدیثوں کے بغیر کوئی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتا. جیسے وحدت کا زینہ ہے نبوت، ویسے ہی عرفان آیت کا زینہ ہے حدیث. اب اکثر و بیشتر لوگ ہم سے فرمائش کرتے ہیں کہ صاحب یہ اہل بیت کے فضائل قرآن میں دکھائیے، آیتوں میں دکھائیے، قرآن کی آیات میں فضائل دکھائیے، قرآن کے سوروں میں فضائل اہل بیت دکھائیے. ہم سے فرمائش ہوتی ہے کہ صاحب یہ اہل بیت کے فضائل قرآن میں دکھائیے. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، قرآن میں دکھائیے. دیوار میں در بنا، قرآن میں دکھائیے. مغرب میں سورج پلٹایا، قرآن میں دکھائیے. مردہ جلایا، قرآن میں دکھائیے. جوہری پر ستارہ آیا، قرآن میں دکھائیے. دروازہ اکھاڑا، قرآن میں دکھائیے. مرحب کو بچھاڑا، قرآن میں دکھائیے. وہ کل ایمان ہے، قرآن میں دکھائیے. وہ مرد میدان ہے، قرآن میں دکھائیے. وہ وسیع رسول ہے، قرآن میں دکھائیے. وہ مولا غدیر ہے، قرآن میں دکھائیے. وہ جناب امیر ہے
قطب الاقطاب ہے قرآن میں دکھائیے، وہ حبیب الاحباب ہیں قرآن میں دکھائیے، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز قرآن میں دکھائیں گے، کعبے کا در بھی دکھائیں گے، مرحب کا کٹا ہوا سر بھی دکھائیں گے، ستارے کا اترنا بھی دکھائیں گے، مغرب سے سورج کا پلٹنا بھی دکھائیں گے، لیکن آپ ذرا سی زحمت کیجئے، چند نمازوں کی رکعتیں قرآن میں دکھا دیجئے۔ یہ نماز صبح 2 رکعت ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ ظہرین 4 رکعت ہیں، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کون سا سورہ نماز میں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ رکوع میں کیا کہنا چاہیے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ ہمیں نماز کی رکعتیں قرآن سے دکھائیے، ہمیں روزے کی ڈیٹیل قرآن میں دکھائیے، ہمیں زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں دکھائیے، ہمیں حج کی تفصیل قرآن میں دکھائیے، کہاں لکھی ہیں قرآن میں نماز کی رکعتیں؟ کہا صاحب آپ قرآن کو سمجھے ہی نہیں، قرآن کی لینگویج سمجھنا آسان تھوڑی ہے، کیوں؟ کہا بھائی قرآن آفیشیل لینگویج میں آیا ہے، کیا فرمایا؟ قرآن آفیشیل لینگویج میں آیا ہے، قرآن کا قانون یہ ہے کہ نماز کے لیے آیت اشارہ کرے گی، حدیث وضاحت کرے گی، روزے کے لیے آیت اشارہ کرے گی، حدیث وضاحت کرے گی، حج کے لیے آیت اشارہ کرے گی، حدیث وضاحت کرے گی، زکوٰۃ کے لیے آیت اشارہ کرے گی، حدیث وضاحت کرے گی، تو جیسے عبادت کے لیے آیت کرے گی اشارہ، حدیث کرے گی وضاحت، ویسے ہی فضائل علی کے لیے آیت کرے گی اشارہ، حدیث کرے گی وضاحت۔ سلامات ہے آیت کا کام ہے اشارہ کرنا۔ اب آیت نے اشارہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد اہل بیت معصوم ہیں، اہل بیت صاحب عصمت ہیں۔ آیت نے نام لیا نہیں کہ کون اہل بیت، آیت نے ذکر کیا نہیں کون اہل بیت، آیت نے اشارہ کیا کہ اہل بیت ہے معصوم۔ آیت تطہیر نے اشارہ کیا، حدیث کسا نے وضاحت کی، آیت تطہیر نے اشارہ کیا، حدیث کسا نے وضاحت کی، آیت تطہیر نے اشارہ کیا اہل بیت معصوم ہیں۔ اب کون اہل بیت؟ تو آسمان پہ ایک محفل ہو رہی ہے، اللہ فضائل پڑھ رہا ہے، جبریل پوچھ رہا ہے، وہ جبریل تو کبھی سیدہ کی چکی چلائے، تو کبھی روٹی بسورا لائے، تو کبھی انگوٹھی پہ آیت پہنچائے، تو کبھی دروازے سے روٹیاں لے جائے، تو مسکرا مسکرا کے خدیر میں منافق کا کلیجہ کھائے۔ ارے کیا بنایا؟ وہ پوچھا یا رب و من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز ہے ہم اہل بیت النبوہ وماد الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے، یہ رسالت کی مادہ نے کون؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات ہے کون اہل بیت؟ ہم فاطمہ و ابوہا ان کے بابا، و بالوہا ان کے شوہر، و بنیہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنیہا۔ کون اہل بیت؟ فاطمہ کے بابا پہلا رشتہ، فاطمہ کے شوہر دوسرا رشتہ، فاطمہ کے بیٹے تیسرا رشتہ۔ ارے حدیث قصہ کے آئینے میں دیکھیے، فاطمہ رشتوں کی وجہ سے ہیں یا رشتے فاطمہ کی وجہ سے ہیں؟ ارے صلوات ہے بھائی، اب اگر یہ بات میں نے سمجھا دی تو میری محنت سوالت ہوگی۔ فاطمہ کے بابا
فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، کیسے تعارف ہوا؟ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، 1000 مرتبہ سنا ہوگا، ایک نئے رخ سے پیش کر رہا ہوں، فاطمہ کے بیٹے۔ میں نے پوچھا کعبہ کیا؟ کہا اللہ کا گھر۔ میں نے کہا قرآن کیا؟ کہا اللہ کی کتاب۔ میں نے کہا صفا و مروہ کیا؟ کہا اللہ کی نشانیاں۔ جیسے فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، ویسے ہی اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کی نشانیاں۔ ارے کیا بنایا؟ تعارف کیسے ہو رہا ہے؟ کعبے کا انٹروڈکشن ہوا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبے کا تعارف اللہ کا گھر، قرآن کا تعارف اللہ کی کتاب، صفا و مروہ کا تعارف اللہ کی نشانیاں۔ کعبے کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اللہ۔ قرآن کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اللہ۔ صفا و مروہ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اللہ۔ اب یہ انٹروڈکشن میں نے سنا، میں نے سنایا۔ اب آپ کبھی ایسا اگر انٹروڈکشن سنتے ہو تو بتائیے کہ کسی نے پوچھا اللہ کیا؟ کعبے کا اللہ، قرآن کا اللہ۔ کیا بنایا؟ کعبے کا اللہ، قرآن کا اللہ۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کیوں؟ کعبے کا تعارف اللہ کے ذریعے ہے، اللہ کا تعارف کعبے کے ذریعے نہیں۔ ارے ذات ہو جو فرمائیے گا، قرآن کا تعارف اللہ کے ذریعے ہے، اللہ کا تعارف قرآن کے ذریعے نہیں۔ کیوں؟ کہا بھائی قرآن ہے قابل احترام، اللہ ہے سبب احترام۔ ارے آپ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ کعبہ ہے قابل احترام، کعبہ ہے قابل احترام، اللہ ہے سبب احترام، ریزن آف رسپیکٹ ہے اللہ۔ کیا سنایا؟ سبب احترام ہے اللہ۔ تو قانون تعارف کا یہ ہے کہ جو قابل احترام ہو اس کا ذریعہ، اس کا تعارف کرایا جائے گا، جو قابل احترام ہو اس کا تعارف کرایا جائے گا، اور جو سبب احترام ہو اسے ذریعہ بنایا جائے گا۔ کیا سنا آپ نے؟ اللہ کعبے کے لیے سبب احترام، قرآن کے لیے سبب احترام، تو کعبے کے تعارف کا ذریعہ اللہ بنا، قرآن کے تعارف کا ذریعہ اللہ بنا۔ اب یہاں منزل آئی نبی کے تعارف کا ذریعہ فاطمہ، علی کا کیا بنایا؟ فاطمہ کا بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، جیسے اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، کیا بنائے؟ اللہ کی نشانیاں۔ سمجھایا؟ علی قابل احترام، نبی قابل احترام، حسین قابل احترام، فاطمہ سبب صلوات پڑھیں محمد فاطمہ کے بابا جیسے اللہ کا گھر، فاطمہ کا شوہر جیسے اللہ کی کتاب، فاطمہ کے بیٹے جیسے اللہ کی نشانیاں۔ رشتے ان کی وجہ سے ہیں یا یہ رشتے کی وجہ سے ہیں؟ یہی تو موضوع ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد۔ وہ مجھے یہ مسلسل شرف عطا فرما رہے ہیں، لہذا آپ کے تعمیل حکم کے لیے وقت کے اندر گفتگو کو تمام کرنا ہے کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، رشتے ان کی وجہ سے محترم ہیں۔ کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کے بابا وہ اہل بیت۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جو فاطمہ کا بابا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت۔ اس کا مطلب اہل بیت ہونے کے لیے چادر کے نیچے آنے کی شرط نہیں ہے۔ چادر اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت بننے کا سبب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جو چادر کے نیچے آئے وہ اہل بیت ہو جائے۔ جبریل بھی تو آیا تھا، آیا، مگر جبریل بن کے آیا، جبریل بن کے چلا گیا۔ کون اہل بیت ہوگا؟ جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہل بیت۔
شوہر ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، ارے کہاں ہیں آپ؟ جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو بھی فاطمہ کا بیٹا، جو بھی فاطمہ کا بیٹا، جسے تاریخ کا ہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت، جسے فاطمہ کا ہے عباس میرا بیٹا، اپنا بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا، جناب عباس کو بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا۔ کوئی سوال نہ کرے کہ جناب عباس شامل اہل بیت کیسے ہو گئے؟ ارے جناب عباس تو جناب عباس ہیں، وہ باب المراد ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، وہ علی کی تمنا ہے، ابھی مسائل نہیں آئے، آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں پر لاکھوں سلام۔ یہ ہوتی ہے اصل دار جو آنسوؤں کی شکل میں باہر آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس کا مطلب میری بات آپ کے دلوں تک پہنچی ہے۔ کوئی حیرت نہ کرے جناب عباس اہل بیت کیسے؟ ارے جناب عباس تو جناب عباس ہیں، فارس کا رہنے والا سلمان معرفت اہل بیت کا عصا لیے ہوئے چلا اور مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گیا۔ آواز آئی منا اہل البیت، کیا بول رہے ہیں؟ جو علی کے قدموں میں بیٹھے وہ منا اہل البیت ہو جائے، جو علی کی گود میں کھیلے۔ صلوات ہے محمد۔ ان کی وجہ سے رشتے محترم، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، جن کا ان سے رشتہ ہو جائے وہ محترم بن جاتا ہے، جن کا ان سے رشتہ ہو جائے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ جناب فضہ چلی، در سیدہ پر آئیں، رشتہ ہو گیا سیدہ کی کنیز، کنیز سیدہ، کنیز سیدہ، سیدہ کی کنیز۔ اب رشتہ ہو گیا جناب سیدہ سے کہ سیدہ کی کنیز ہیں، تو اب دیکھیں نسبت سیدہ نے کتنا محترم بنایا کہ تاریخ نے لکھا زبان زبان نہیں رہی، رہن قرآن بن گئی۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک صلوات بآواز بلند بھیجتے محمد والے بھائی جان۔ تو اس سے بہتر بولنے والی سننے والی صلوات بھیجے محمد والے۔ سنیے گا، جناب فضہ جناب سیدہ کی کنیز بن گئی، سیدہ کی کنیز، سیدہ کا بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بیٹے، فضہ بن گئی سیدہ کی کنیز۔ رشتہ ہو گیا جناب سیدہ سے، اب زبان زبان نہیں ہے، رہن قرآن ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں چلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک صحرا میں ایک ضعیف بی بی اکیلی یک و تنہا چلی جا رہی ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا بی بی اس صحرا میں اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میں نے اپنی زبان سے پوچھا، مگر انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرنا۔ کہا میں نے اپنی زبان میں سوال کیا مگر انہوں نے قرآن کی آیت سنائی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ حج والی آیت سنائی۔ میں نے پوچھا جناتوں میں ہو یا انسانوں میں؟ اولاد آدم والی آیت سنائی۔ کہا میں سوال کرتا جا رہا تھا اپنی زبان میں، وہ جواب دیتی جا رہی تھی قرآن کی آیتوں کی شکل میں۔ فضہ جب بولی تو قرآن کے لہجے میں بولی۔ دیکھیں یہ بولنا ایک نعمت الہی ہے، مگر یہ قوت گویائی لے کے انسان پیدا نہیں ہوتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بولتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ دو طاقتیں دو صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ دہر گواہی دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے اس انسان کو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے خلق کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسے سمیع بنایا، اسے بصیر بنایا۔ کسے؟ اس انسان کو جو نطفے سے بنا اسے دو طاقتیں دی، ایک سننے کی طاقت ایک بولنے کی طاقت۔ تو جب انسان آتا ہے تو دو طاقتیں لے کے آتا ہے، یا تو سننے کی طاقت
یا دیکھنے کی طاقت؟ بولتا ہوا نہیں آتا، اس لیے کہ یہ کون سا انسان ہے؟ یہ نطفے والا انسان جو دیکھتا ہوا آتا ہے، سنتا ہوا آتا ہے۔ اب اگر کبھی 13 رجب کو کوئی بولتا ہوا آ جائے، کیا ہو گیا؟ ارے آج 11 رجب ہے، صلوات ہے آج میں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ بولنا چاہیے۔ یاسر بھائی، میں نے کربلا میں بھی عرض کیا تھا، اور شاہ مردہ میں جو آپ مجلس کرتے اس میں نے عرض کیا تھا، تنو بھائی آپ حضرت کمال صاحب آپ حضرات موجود تھے۔ دیکھیے مولوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے میں نے نہیں عرض کیا تھا، قبلہ ممتاز صاحب کی اجازت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے صاحب مجلسوں میں واہ واہ کرنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ نہج البلاغہ میں لکھا ہے۔ آپ کہیں گے نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہے؟ ارے پہلی ہی حدیث ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب ہمارے یہاں مولا علی کی حدیث ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ارے جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب مجمع بولتا ہے تو اس کی عقل کا اندازہ۔ خطیب کا بولنا بتاتا ہے کہ اس کے سینے میں علم کتنا ہے، فضائل علی پر مجمع کا بولنا بتاتا ہے کہ دل میں علی کا عشق کتنا ہے۔ اللہ نے گرامی توجہ فرمائے، وقت منزل حاضر ہے اور وہیں تک آ کے پہنچانا مقصود ہے کہ اگر 13 رجب کو کوئی بولتا ہوا آ جائے، یہ کون سا انسان ہے؟ وہ نطفے والا ہے جو سنتا ہوا آتا ہے، وہ دیکھتا ہوا آتا ہے، مگر اگر کوئی بولتا ہوا ہے تو نطفے والا انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نور والا انسان ہے۔ ارے نطفے والا انسان اور ہے، نور والا انسان اور ہے۔ جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا، جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا۔ ارے بھائی 13 رجب کے استقبال کے لیے جملہ آپ کے حوالے، جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا، 13 کو کعبے کا پاک۔ اللہ نے گرامی انسان کا آتا ہے، دیکھتا ہوا آتا ہے، سنتا ہوا آتا ہے، بولتا ہوا نہیں آتا۔ یہ بولنے کی طاقت دنیا میں ملتی ہے۔ ہم جو بولنا سیکھتے ہیں اس دنیا میں سیکھتے ہیں، مگر اس بولنے کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے۔ بھائی ساتھ ہو جب بھائیے گا، بولنے کے لیے ضروری ہے، صرف دہن کی ضرورت نہیں، صرف زبان کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے بولنے والوں کے بیچ میں رہے۔ بھائی تندرست سے تندرست بچہ پیدا ہو، ایسے لوگوں کو دے دیجئے جن کے پاس خدا نخواستہ قوت گویائی نہ ہو، جنہیں گونگا کہا جاتا ہے، اور پورا کتب خانہ رکھ دیجئے، ہر زبان کی ڈکشنری رکھ دیجئے، وہ کبھی بول نہیں پائے گا۔ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے۔ اچھا جو بچہ جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے، نہیں توجہ ہے آپ کی؟ ایک بچے کی پرورش انگریزوں نے کی، زبان انگلش ہو گئی۔ ایک بچے کی پرورش عربوں نے کی، زبان عربی ہو گئی۔ ایک بچے کی پرورش ایرانیوں نے کی، زبان ایرانی ہو گئی، فارسی ہو گئی۔ تو جو جس کے بیچ میں رہتا ہے اسی کی زبان بولتا ہے۔ ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ فضا کی زبان کیا ہے؟ نہیں پہنچے آپ۔ ہم نے پوچھا فضا کی زبان کیا ہے تو تاریخ نے کہا 20 سال تک فضا کی زبان ہے قرآن، 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 قرآن۔ ارے 20 سال تک فضا نے قرآن سنا کے بتایا میں انسانوں کے بیچ میں نہیں رہی ہوں، بولتے ہوئے قرآن آ گئے۔ صلوات بے محمد قرآنوں کے بیچ میں نہیں۔ عزیزوں جو ان سے منسوب ہو جائے وہ محترم ہو جائے۔
یہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، رشتے ان کی وجہ سے محترم۔ محب اہل بیت، بس تمام ہوئی گفتگو آخری مجلس، مرحومین کے اشارے ثواب کی مجلس ہے۔ محب اہل بیت، اہل بیت کا محب، عاشق اہل بیت کا عاشق، محب علی، مولا علی کا محب۔ نسبت کس سے ہوئی؟ اہل بیت سے۔ اب جو مرا تو من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، نسبت اہل بیت سے ہو گئی نا، اہل بیت سے وابستگی ہوئی، تو اب موت ہلاکت نہیں بنی، موت شہادت بن گئی اہل بیت کی وجہ سے۔ تو پریشان نہ ہونا، ہماری محبت لے کے جاؤ گے تو ہم مرتے وقت بھی سراہنے آئیں گے۔ اللہ مرحوموں کے درجات کو بلند کرے۔ بڑی قابل قدر بات ہے کہ یہاں پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہر سال مجلس ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کے ذریعے رشتے کو باقی رکھنا چاہیے۔ مرنے کے بعد ایصال ثواب کے ذریعے رشتے کو باقی رہنا چاہیے۔ بہترین ایصال ثواب مجلس حسین ہے کہ گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے، بالی پہ ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے۔ حالانکہ قبر کی منزل، ایک ناصری شاعر گزرے ہیں، ناصر بھائی انہوں نے فرمایا ہے کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی میں، وہ وحشت، وہ دہشت، مگر علی کی محبت، علی کا عشق۔ ابھی مقاصدہ بھی ہونا ہے، شعراء کرام آئے، بلال صاحب بیٹھے، بہترین شعراء یہاں کے اوپر تشریف لا چکے ہیں، ارشید صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں، نہ جانے کتنے شعراء انٹرنیشنل شعراء یہاں پر حاضر ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ لہذا صرف ایک شعر کہ وہ ناصری ہیں جنہوں نے کہا کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی میں، مگر محبت لے کے گئے تو مولا علی آ گئے۔ تو احمد لکھنوی نے کہا کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی صاحب، ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ شعراء بیٹھے، احمد لکھنوی مرحوم ہمارے لکھنؤ کے استاد شعراء آئے اصغر کربلا، آئے اصغر حربلا کی جستجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے، ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑھی شہر نماز، وہ دکھائے جس نے دیکھا وضو کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، ڈر مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ ظفر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ ادھر یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے کہ مولا علی قبر میں آئیں گے۔ اچھا ایک طبقہ کہتا ہے صاحب قبر میں تو پٹھے لگے رہتے ہیں، قبر میں تو ٹنوں مٹی لدی رہتی ہے، قبر میں پٹھے ہوتے ہیں، علی کیسے آتے ہیں؟ ارے قبر میں پٹھے نہیں ہوتے، دشمن علی کی عقل میں پٹھے ہوتے ہیں۔ عذاب قبر کے پٹھوں کے باوجود علی کیسے آتے ہیں 2 دن بعد سمجھ لیجئے گا۔ ارے کیا بنایا، 2 دن بعد سمجھ لیجئے گا، نہیں سمجھے؟ آج 11 کل 12، 2 دن بعد سمجھ لیجئے گا، جسے کعبے کے دیوار نہ روک پائے۔ دیکھو نوجوانوں، سنو میرے بچوں، سیکھو۔ اگر یہ داد نہ بھی دیتے تب بھی میں ان سے شکوہ نہ کرتا، اس لیے کہ اپنے حصے کی تعریف اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں۔ ہمارا قرضہ تو تم پر ہے۔ بھیجے ابھی سے وریشٹ ناگرک نہ بنو، ابھی سے سینئر سٹیزن نہ بنو، ابھی کوئی کنسیشن نہیں ملنے والا۔ صلوات بھیجے بابا دوال ہے۔ یہ پڑھ دیا جاتا ہے قبر میں آتے اور نہیں پڑھا جاتا۔ کیا نہیں پڑھا جاتا؟ یہ بھی تو ہے کہ قبر میں سانپ آئیں گے،
یہ بھی تو ہے کہ قبر میں بچھو آئیں گے، خالی یہ پڑھ کے خوش کر دیتے ہیں کہ مولا علی آئیں گے، یہ نہیں پڑھا دیتا قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے۔ ہم نے کہا کیوں پڑھے؟ صاحب حدیثوں میں ہے کہ قبر میں سانپ آئے گا، قبر میں بچھو آئے گا، خالی یہ پڑھ دیا جاتا ہے مولا علی آئیں گے، کیوں پڑھیں؟ صاحب مولا نے کہا۔ تو دیکھیں مولا کا کہنا، امام کا کہنا سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو امام کا قول ہے، معصوم کا قول، دوسرے اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ ارے جو ابھی تک میر انیس کی اردو نہ سمجھے وہ جناب امیر کی عربی سمجھیں گے؟ دوسرے امام کے معصوم کے قول کا پس منظر بھی سمجھنا چاہیے۔ دادا امام نے کہا ہے قبر میں سانپ بچھو آئیں گے، تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ دیکھو عورت کی بات نہ ماننا، اس لیے کہ اگر صحیح بات مانو گے تو غلط بات ہی منوائی گی۔ اب میں نے بھائی اتنا پڑھ لیا عورت کی بات نہ ماننا، یہ نہیں دیکھا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا۔ ارے کہاں ہے آپ؟ عورت جیسی عورت یا مردوں جیسی عورت، مکان والی عورت یا میدان والی عورت؟ بھائی اتنا پڑھ لیا عورت کی بات نہ ماننا۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا، وہ اپنی والدہ کے بڑے مطیع و فرما بردار تھے۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی صاحب مولا علی نے کہا ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا۔ وہ گھر گئے اور ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ دوا ختم ہو گئی ہے لے آنا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، کہا رات میں 2 بجے جو کہتی نہیں میں کرتا تھا، لیکن آج سے کچھ کہیے گا نہیں، اس لیے کہ آج سے میں کچھ کروں گا نہیں۔ کہا خیریت؟ کہا مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا۔ آپ بھی تو عورت ہیں، عورت کی بات نہ ماننا، آپ بھی تو عورت ہے، کیا جواب دیا جائے گا؟ کہا صاحب عورت ہے مگر ماں بھی تو ہے، عورت ہے مگر ماں بھی تو ہے۔ بس آخری بات ہے، عورت ہے مگر ماں بھی تو ہے۔ چاہے جیسے سنیے گا، جیسے عورت اگر ماں بن جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ مرنے والا محب علی ہو تو قبر کے